مرضی سے زندگی کو گزارے گا. اللہ اکبر. تو مانگتا ہے تیری دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن جس وقت تم اللہ کی مرضی پہ راضی ہو جائے گا دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ادھر تیری زبان پر خدا آئے گا. اللہ تعالیٰ دعا مانگنے سے پہلے قبولیت کی نشانیاں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بغیر زبان والوں. میزبان کی جو دولے صاحب ہیں انہوں نے بہت انتظام کیا ہے، لیکن پروگرام کا اچھے سے انتظام نہ کیا. بڑے بڑے دور سے علماء کرام کو بلایا. کاش تھوڑا سا انتظام ایسا ہوتا کہ میلاد رسول کو اچھے سے سجا لیا ہوتا. یہ دنیا والے تو کھا کے چلے گئے. جو وقت بگڑتا ہے نا تو انسان کو خدا یاد آتا ہے، اس سے پہلے انسان خدا کو یاد نہیں کرتا. کسی صوفی نے کہا ہے اگر درد نہیں ہوتا تو انسان خدا کو یاد ہی نہیں کرتا. یہ درد اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ درد تمہیں خدا کی یاد دلاتا ہے. جب درد دل میں پیدا ہوا کرے نا خدا کا شکر ادا اس لیے کر لیا کرو. مولا تو نے درد دے کر جو میں تجھ سے غافل ہو گیا تھا تو نے مجھے اپنا پتہ بتا دیا ہے. زمین میں زلزلے آتے ہیں، زمین جب ہلتی ہے نا تو انسان کوئی مسجدیں بھر دیتے ہیں، انسان کوئی اذان پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہے. کسی نے کہا کہ خدا جب اپنے ہونے کا پتہ دیتا ہے، خدا جب اپنے ہونے کا پتہ دیتا ہے تو زمین کو ہلکا سا ہلا دیتا ہے. بس ہلکی سی زمین، ایک دو سیکنڈ کے لیے زمین ہلتی ہے، پوری دنیا ہلنے لگتی ہے. انسان کام چھوڑ دیتا ہے، اپنے بچوں کو لے کر کے میدان میں نکل کر کہتا ہے مکان میں رہو گے مکان گر کے مر سکتے ہو. میں کہتا ہوں نادان تو نے مکان کو چھوڑ دیا، کاش تو نے خدا سے ناطے کو جوڑ دیا ہوتا نا. اللہ تجھے مکان میں تیری حفاظت فرماتا. یہ جھٹکا کیا ہے، زلزلہ کیا ہے، لاکھ دشمن سامنے کھڑے ہو، جب رب بچانے والا ہوتا کوئی مٹانے والا نہیں ہوگا. میں اعلان کر رہا ہوں سنیں گے انشاءاللہ، سنیں گے. مجھے امید ہے جتنے بیٹھے ہیں انشاءاللہ سب حوصلے کے ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن میرے سلام کا جواب نہیں دیا، میرے دل خوش نہیں ہوا تھا. میں سلام دوبارہ کرتا ہوں. السلام علیکم. نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. صدق اللہ العظیم. ایک بار بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھیں دل کے ساتھ. اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں تم سے بار بار نہیں کہوں، ایک بار مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائیں سبحان اللہ. ایک بار ماشاءاللہ. لگے کہ کوئی سو تو نہیں رہا ہے. اب بار بار نہیں، ٹھنڈ کا موسم میں بھی جانتا ہوں کہ آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالی نکالنے کی اچھا نہیں ہوگی، کوئی بات نہیں. انشاءاللہ آپ محبت سے سنتے رہیں، دل باغ باغ ہوگا. کہنے والا کہتا ہے کہ بجلی کو کڑک شمع کو لو دیتا ہے، بجلی کو کڑک شمع کو لو دیتا ہے، وہ تو پتھر میں بھی کیڑے کو غذا دیتا ہے. آج انسان پریشان ہے ہمارا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارے گھر کا کیا ہوگا. ارے جب تک تو اپنے رشتے کو خدا سے نہیں چھوڑے گا تو یہی سوچتا رہے گا، پریشان رہے گا. تجھے کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ تیرا ہونے والا کیا ہے، تیرے بچوں کا کیا ہوگا. بس تیری ذمہ داری ہے خدا کو تو یاد رکھ، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا. یوں کہ تو سادہ انداز میں تو خدا کو یاد رکھ، اللہ تجھے یاد رکھے. لیکن ہم نے خدا کو بھلا دیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. بتاؤ ہم نے اس نکاح کو کیا بنا دیا. یہ نکاح ہم نے سمجھ کیا لیا ہے، آئے کودے چلے گئے. اللہ کو سمجھ نہیں، یہ نکاح یہ چیز نہیں. اگر تم نے اس کو سنت طریقے سے سمجھا ہوتا، نبی کی واقعی سنت کو سمجھا ہوتا، اس کا ادب کیا ہوتا، اس کے وقار کو سمجھا ہوتا. اللہ اکبر. نکاح کی فضیلت کے بارے میں بتایا جاتا ہے جب انسان نکاح کر لیا کرتا ہے. اللہ اکبر. بڑی تیزی سے اس لیے کے بات ایسی نہیں کہ پھیلا کے بیان کروں، اس لیے کے ٹائم ایسا بھی نہیں ہے، بس سیدھی سیدھی باتیں کرنے کا وقت ہے. میں تمہیں بتاتا چلوں نکاح آپ نے کیا. جب نکاح ہوتا ہے اگر وہ جناب پورے صاحب
سے پہلے جب انسان غسل کیا کرتا ہے، جب غسل کرتا ہے انسان تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اگر اچھی نیت سے غسل کرے تو اسے ثواب ملے۔ ایک قطرہ زمین پر پانی کا اس کے جسم سے ٹپک کے گرا تو ایک نیکی مل جائے، لیکن فرمایا گیا ہے جب کوئی شادی شدہ انسان جب اپنی بیوی کے پاس سے آ کر جب اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، جب وہ غسل کیا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر قطرے کی برکت سے ایک فرشتے کو پیدا کر دیا کرتا ہے۔ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، کیا کرتا ہے فرشتہ؟ وہ فرشتہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، وہ فرشتہ اللہ کی حمد کرتا ہے، اس کو جو نیکیاں ہوتی ہیں، وہ جو ثواب ملتا ہے اس کے عمل میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کے نامۂ اعمال میں لکھا جاتا ہے، جس کے غسل کے قطرے کی برکت سے اللہ نے اس فرشتے کو پیدا کیا ہے۔ نکاح کی بہت ساری برکتیں ہیں، لیکن صاحبو ہم نے اس کو مذاق بنا لیا، ہم نے اپنی من کی مرضی زندگی گزارنا شروع کر دیا۔ لیکن یاد رکھ، اپنی مرضی سے زندگی مت گزار بلکہ خدا کی مرضی سے زندگی گزار۔ میں یہ کہہ دوں تو بے جانا ہوگا، جب تو اللہ کی مرضی سے زندگی کو گزارے گا، اللہ اکبر، تو مانگتا ہے تیری دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن جس وقت تم اللہ کی مرضی پہ راضی ہو جائے گا دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ادھر تیری زبان پر خدا آئے گا، اللہ تعالیٰ دعا مانگنے سے پہلے قبولیت کی نشانی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بغیر زبان والوں کی بھی سنا کرتا ہے۔ یہ ضروری نہیں جس کی زبان ہے اس کی سنے گا، یہ ضروری نہیں کہ جو بولتا ہے اس کی سنتا ہے۔ اللہ تو دل کی دھڑکنوں کو جانتا ہے، اللہ دل کے احساس کو جانتا ہے، اللہ دل کی باتوں کو جانتا ہے۔ ابھی تیری زبان پہ بات نہیں آتی، اللہ زبان پہ آنے سے پہلے ہی تیرے انداز کو پورا کرتا ہے۔ یہ اشعار پڑھ رہا تھا کہ بجلی کو کڑک شمع کو لو دیتا ہے، وہ تو پتھر میں بھی کیڑے کو گزر دیتا ہے، اور جب دینے پہ آتی ہے قریبی اس کی کوئی ایک مانگے تو پورے سو دیتا ہے۔ جب دینے پہ آتی ہے قریبی اس کی کوئی ایک مانگے تو پورے سو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے، لیکن آج ہم دعا نہیں کرتے، آج ہم اللہ سے مانگا نہیں کرتے۔ ہم نے دیکھا ہے مسجدوں میں، تم نے دیکھا ہوگا مساجد میں، جب امام دعا کرتا ہے نا، رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو دعا مانگنے والا کوئی مسجد کے پنکھے کو دیکھ رہا ہے، کوئی مسجد کے در و دیوار کو دیکھ رہا ہے، کوئی مسجد کی گھڑی کو دیکھ رہا ہے۔ نادان یہ خدا کا گھر ہے، یہ پنکھا تو مکان پہ دیکھنے کو مل سکتا ہے، یہ دیوار کی اینٹیں گھر پہ جا کے دیکھ سکتا ہے، یہ گھنٹے کا وقت مسجد سے باہر دیکھ سکتا ہے، لیکن جو نماز پڑھ کے ایک مسجد میں بیٹھ کر کے امام اس مصلی پہ بیٹھا ہے جس کے مدینے والا مصطفیٰ بیٹھا کرتا تھا، اس مصلی پہ بیٹھ کر کے دعا کر رہا ہے جہاں مصطفیٰ کریم دعا کیا کرتے تھے۔ یہ نبی کا وارث، اس نبی کے وارث نے دعا کی ہے، اگر تیرا دل در و دیوار پہ نہیں ہوتا بلکہ تیرا دل پروردگار کی جانب لگا ہوتا اور دل سے تو دعا نہیں بلکہ آمین کہتا تو مت کہتا بندے جو مانگ رہا ہے میں نے تیری آمین کو قبول کر دیا۔ کہاں ہے؟ ہمیں تو مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، ہمیں تو مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ ہم تو مسجد میں جائیں نا، اول تو جمعے کے دن کس وقت جاتے ہیں؟ جب دیکھتے ہیں جماعت میں بھی تو 10 منٹ ہے، 5 منٹ سنتیں پڑھنے کے چلتے ہیں، اینڈ ٹائم پہ جاتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے امام صاحب بیان کر رہے ہو اور بیان تو 4 دن لیٹ ہو جائے نا تو پھر بیان پہ توجہ نہیں ہوتی، بار بار گھڑی کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر یہ بتانا چاہتے امام صاحب ٹائم ہو گیا ہے۔ ہاں ٹائم تو نماز کا ہو گیا، لیکن تجھے مسئلہ پتا نہیں، تو یہاں امام کا مقتدی بن کر کے آیا ہے، مصلی پہ جو کھڑا وہ امام کھڑا ہے۔ علماء فرماتے ہیں تجھے مقتدی کو یہ حق نہیں ہے کہ امام سے کہہ دے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، جب تک تو نماز کا انتظار کرتا رہے گا اللہ کے فرشتے تیرے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن ہم اس امام پر بار بار ٹائم دیکھ کر اسے اطلاع کر کر کے اپنی بے صبری کر کر کے اس ثواب کو کھو دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم نے دین کو کیا سمجھا ہے؟ ہم نے مذہب کو کھیل کود میں گزار دیا، ہم نے علم نہیں سیکھا، ہم نے دین کو نہیں سیکھا۔ آج ان جلسوں میں کیا سکھایا جاتا ہے، ان میلادوں سے کیا بتایا جاتا ہے، اسی بات کا پیغام دیا جاتا ہے۔ اے لوگوں، جب اللہ کی نعمت ملا کرے نا، اللہ انعام دیا کرے تو اس انعام پر
शुक्र अदा कर लिया करो। अल्लाह किसी आजमाइश में डाल दे, अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले तो उस पर सब्र कर लिया करो, इसलिए कि तुम ईमान वाले हो। जब तुम खुदा का शुक्र करोगे सवाब तब भी मिलेगा, और जब तुम सब्र करोगे तो सवाब तब भी मिलेगा। सुभान अल्लाह। मुसलमान के दोनों हाथों में लड्डू है, दोनों हाथों में सब्र करेगा तब भी नेकियां है, शुक्र करेगा तब भी नेकियां है, लेकिन हमने इन चीजों को भुला दिया। मैं मुबारकबाद दूंगा अब्दुल गफ्फार साहब को, उनके बेटे जनाब पूरे अली साहब को कल दूल्हा बनने वाले हैं। उन्होंने अपनी शादी के मौके पर चाहे चंद लोग जमा हुए जिक्र मुस्तफा को करा लिया है, मिलाद रसूल को कराया है, अल्लाह का जिक्र कराया है, कसम खुदा की आज हम हैं, आज तुम हो। हम इस मिलाद के मर्तबे को समझते नहीं, इस जिक्र के मर्तबे को हम समझते नहीं। बड़ी तेजी से बताता चलूं, जहां मिलाद रसूल होता है इंसान ही नहीं बल्कि उस महफिल में अल्लाह के फरिश्ते भी आकर कितनी मुबारक महफिल होगी वो जहां मिलाद रसूल में नूरानी फरिश्ते बैठे हुए हों। कितनी मुकद्दस जगह होती है वो। फरमाते हैं बताया गया है जब मिलाद रसूल में फरिश्ते बैठते हैं, सलाम होता है, दुआ होती है, उसके बाद फरिश्ते खुदा की बारगाह में जाते हैं, जमीन से उठकर आसमान की तरफ बुलंद होते हैं, आसमानों में दूसरे फरिश्ते मिलते हैं। वो फरिश्ते कहते हैं कहां से आ रहे हो, कहां पर गए थे, कहां गए थे? वो जमीन से जाने वाले, मिलाद से जाने वाले फरिश्ते कहते हैं हम यूं कह लो जब आज यहाँ से तुम उड़ के जाओगे, जब फरिश्ते आसमान की तरफ जाएंगे, फरिश्ते पूछेंगे कहां से आए हो, तो फरिश्ते कहेंगे हम मिर्जापुर गए थे, मिर्जापुर गए थे। जनाब अब्दुल गफ्फार साहब जो है उनके बेटे की शादी के मौके पर उन्होंने मिलाद रसूल को कराया था। हम जिक्र रसूल सुन रहे थे, मुस्तफा का जिक्र सुन रहे थे, खुदा के जिक्र को सुनने को गए थे। वो फरिश्ते कहेंगे चलो हमें भी लेके चलो, कहां खुदा का जिक्र हो रहा है, हमें भी लेके चलो, कहां मुस्तफा का जिक्र हो रहा है। वो फरिश्ते कहेंगे अब तो जिक्र मुस्तफा खत्म हो गया, अब तो मिलाद पढ़ने वाले भी चले गए, अब तो मिलाद को सुनने वाले भी चले गए, अब ना वहाँ स्टेज लगा है, अब ना वहाँ पे कुर्सियां बिछी है, अब वहाँ से माइक भी खत्म हो गया, अब वहाँ पर कुछ नहीं है, अब जिक्र नहीं हो रहा, अब मिलाद नहीं हो रहा। फरिश्ते कहते हैं कोई बात नहीं, अगर जिक्र रसूल नहीं हो रहा है, अरे जिस जमीन पर बैठकर अल्लाह के बंदों ने जिक्र मुस्तफा किया है, कम से कम जमीन की ज़ियारत तो कर ले, जमीन का जाकर के चक्कर तो लगा ले। जिस जमीन पर अल्लाह के बंदे अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, उस जमीन को ज़ियारत की तमन्ना रखते हैं, उस जमीन को देखने जाते हैं। अपनी किस्मत पे नाज करो, अरे अल्लाह के नूरानी मखलूक फरिश्ते इस जमीन की ज़ियारत की तमन्ना कर रहे हैं। हम मिलाद रसूल में बैठने को पसंद नहीं करते, फरिश्ते यहाँ आने की तमन्ना करते हैं जिक्र मुस्तफा में, लेकिन सबके मुकद्दर में ऐसा नहीं होता। ये नसीब वाले होते हैं जो नबी के मिलाद को सजा लिया करते हैं, नबी के जिक्र में आकर के बैठ जाते हैं। किसी कहने वाले ने कहा कि ख्याल तैयबा दिल को बेकरार करता है। जब इंसान को मदीने का ख्याल आता है ना, जब इंसान को मदीने का ख्याल आता है तो तड़प करके कहता है या रसूल अल्लाह मुझे भी मदीना दिखा दो। अल्लाह अकबर वो ये नहीं कहता मुझे पैसा दे दो, वो ये नहीं कहता मुझे दौलत दे दो, उसकी जबान पे आता आका मदीना बुला लो, इसलिए कि वो जानता है पैसे से मदीना नहीं जाया जाता, दौलत से मदीना नहीं जाया जाता, मदीना वो जाता है जिसे मेरे आका बुला लिया करते हैं। इसलिए दौलत की तमन्ना नहीं करता, मदीना जाने के लिए वो दौलत को नहीं मांगता, बस ये कहता आका तुम बुला लो। अगर तुमने इशारा कर दिया तो दौलत कदमों में चली आएगी, अगर तुमने बुला लिया तो जाने का रास्ता आसान हो जाएगा। हमने देखा है अमीर रह जाते हैं और गरीब मदीना देख करके चले आते हैं। मैंने एक ऐसे इंसान को देखा जो आप इस नंबर के करीब में रहने वाले हैं, वहीं पर एक गांव के अंदर एक ऐसा इंसान था जो काम क्या करता था, शादी के मौके पे चूरन बेचता था, बच्चों को इमली वगैरह बेचता था। ये उसका दर्श था, उसका काम था, ये अमल था, उसका कारोबार यही था। अब तुम बताओ कि 1 रुपए उस टाइम तो 25 पैसे 50 पैसे भी चलते होंगे, अच्छे खास उम्र दराज, वो सही बूढ़े हो गए। तो उस वक्त तो 10 पैसे 20 पैसे भी चलते होंगे। मैं 1 रुपए मान लो,
جا کر کے شادیوں میں تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرنے کے بعد میں اس نے کتنا جمع کیا ہوگا، کیسے اپنے گزارا کیا ہوگا، لیکن کسی نے بتایا کہ وہ اللہ کے رسول کے روزے کا دیدار کر کے آ گئے ہیں، مدینے کو دیکھ کر کے آئے ہیں، تب میرا دل چوڑا ہو گیا اور میرا دل پکار کر کہنے لگا بلال دیکھ لے کہ وہ انسان ہے جو ایک ایک روپے کا کاروبار کرتا ہے، اس کے گھر کا گزارا بھی ہو گیا اور مدینے والے مصطفیٰ کے روزے کا نظارہ بھی ہو گیا۔ امیر آگے غریب چلا گیا مدینے کو، اس لیے مدینے کی تمنا رکھو، اپنی مالی حیثیت کو مت دیکھا کرو، اپنی غریبی کو مت دیکھا کرو، بس دل میں تمنا کر لیا کرو آقا میں بھی تمہارے روزہ دیکھنے کی تمنا رکھتا ہوں، اللہ اکبر تمنا رکھتا ہوں۔ ایک عاشق نے اسی موقع پر کہا تھا کہ مدینے کا سفر ہے اب موت بھی نہیں روک پائے گی۔ کتنی بڑی بات کہی کسی شاعر عاشق نے کہ مدینے کا سفر ہے اب موت بھی نہیں روک پائے گی۔ لوگوں نے دامن کو پکڑ لیا، ٹھہر جا، یہ موت وہ ہے نہ تو امیر دیکھتی ہے نہ غریب دیکھتی ہے، نہ چھوٹا دیکھتی ہے نہ بڑا دیکھتی ہے، نہ اکیلا دیکھتی ہے، نہ گاؤں کے پردھان کو دیکھتی ہے، نہ شہر کے بادشاہ کو دیکھتی ہے، کسی کو نہیں دیکھتی، یہ نہیں دیکھتی کہ سفر کہاں کا ہے، جب موت آتی ہے تو پکڑ لیتی ہے۔ پھر عاشق نے کہا تھا، اس دیوانے نے کہا تھا میری بات کو پورا ہونے دو، میری بات کو پورا ہونے دو، پھر کہنا میں غلط بول رہا ہوں۔ عاشق نے کہا مدینے کا سفر ہے اور مجھے موت نہیں روک پائے گی، موت آ بھی گئی تو میری روح مدینہ پہنچ جائے گی، سبحان اللہ، موت آ بھی گئی تو میری روح مدینہ پہنچ جائے گی۔ اس لیے تمنا کرتے رہو، دل میں محبت کو بسائے رکھو، اگر دل میں نبی کی محبت لے کے مر جاؤ گے، اگر جسم ہندوستان میں رہے گا عشق مصطفیٰ دل میں ہوگا تو روح مدینے کا چکر لگا کے سبحان اللہ۔ یہ دل میں عشق مصطفیٰ ضرور بھرنا، دل میں نبی کی محبت کو ضرور بھر لینا۔ جب تمہارے دل میں نبی کی محبت ہوگی تو مجھے امید ہے اگر مدینہ نہ دیکھو گے، اگر رب نے چاہا مصطفیٰ نے کرم کر دیا تو تمہارے مکان پہ مصطفیٰ تمہارے خواب میں جلوہ گر ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات پر ایک بات یاد آئی، ایک شہر میں ایک بہت بڑا عاشق تھا، بہت دیوانہ تھا، ہر پر تمنا کرتا، دعا کرتا، مولا مدینہ دکھا دے، یا رسول اللہ مدینہ بلا لو، آقا مجھے مدینہ بلا، تمنا کرتا تھا، مدینہ جانے کی تمنائیں کیا کرتا تھا، مدینے کی آہیں بھرا کرتا تھا، مدینے کی لو لگایا کرتا تھا، دن ہوتا تو مدینے کو یاد کرتا، صبح ہوتی تو مدینے کو یاد کرتا، رات کو سوتے سوتے بستر پہ یہ کہہ کر کے سو جاتا، یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، مدینے کو یاد کر کے سو جاتا، اور دیوانے پیغام دیتے ہیں کہ سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے عام صلی اللہ کہتے کہتے، وہ دیوانہ نبی کو ہر وقت یاد کرتا، وہ مستانہ ہر وقت نبی کو یاد کیا کرتا تھا، مصطفیٰ سے محبت کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، ایک بار ایسا ہوا اس کے شہر سے جب حاجی حج کرنے جا رہے تھے، وہ دیوانہ حاجی کے پاس گیا، ان سے گلے ملا، ان سے مصافحہ کر کے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا تو بھی نبی کا عاشق ہے، میں بھی نبی کا عاشق ہوں، تو بھی نبی کا دیوانہ ہے، میں بھی نبی کا دیوانہ ہوں، تو بھی نبی سے محبت کرتا ہے، میں بھی نبی سے محبت کیا کرتا ہوں، تیرا مقدر جگمگایا، تو مدینے کے سفر پہ جا رہا ہے، میں تو مدینہ نہیں جا رہا ہوں، ہاں میرا سلام مصطفیٰ کے در پہ کہہ دینا، جب تم نبی کے روزے کے سامنے ہو، جب تم مدینے والے مصطفیٰ کے روزے کے سامنے ہو، جب تیری نگاہیں مدینے کے روزے کو دیکھ رہی ہو، نبی کے روزے کو دیکھ رہی ہو، جب تیری نگاہیں سبز گنبد پہ ہو تو مجھ غلام کے سلام کو عرض کر دینا، مجھ عاشق کا سلام کہہ دینا یا رسول اللہ، ایک تمہارا دیوانہ شہر میں چھوڑ کے آیا ہوں، جس نے محبت سے آپ کو سلام پیش کیا ہے۔ یہ محبتیں تھی، آج تو حاجی صاحب پہ جائیں تو ہم کہتے ہیں ہم سے بولتے ہی نہیں ہے، ہم کیوں جائیں، ہمارے پاس آتے نہیں، ہم کیوں جائیں، حج کو جانے ہم سے مل لاتے تب جاتے، وہ ٹھیک ہے، وہ ان کا رویہ تھا وہ ملنے نہ آ سکے، وہ ان کا دستور تھا ہاتھ وہ نہ ملا سکے، تو یہ مت سوچ کہ گاؤں کو فلاں انسان جا رہا ہے، یہ مت سمجھ کے کون جا رہا ہے، بس دل میں یہ بات بٹھا لے یہ مدینے کے سفر پہ جا رہا ہے، نبی کے روزے کو دیکھنے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، ان آنکھوں کو
کہا کرتا ہوں, جسے اپنا مولا کہا کرتا ہوں, ارے یہ کہا جا رہا ہے جس کو خدا نے اپنا حبیب کہہ کے پکارا ہے. سبحان اللہ. چلے گئے اور تم نے مسافہ کر لیا, قسم خدا کی اللہ کی رحمت مسکرانے لگی, اللہ کی رحمت مسکرائے گی, اور جب خدا کی رحمت مسکرا جائے گی تیری دنیا بھی سنور جائے گی, تیری آخرت بھی سنور جائے گی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سکی اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت. یہ دیوانے نے کہا میرا سلام جا کے کہہ دینا, جب تو روزہ رسول پہ پہنچے تب سلام کہنا. میں یہاں سے سلام پڑھتا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں میرا سلام اس وقت پیش کیا جائے جب لوگوں کے سامنے گنبد خضرا نظر آئے. اس دیوانے نے وعدہ کر لیا, ٹھیک ہے میں تمہارا سلام پیش کر دوں گا. یہ سفر کے لیے نکل گئے. جب مدینہ شریف پہنچے نا اور مدینے میں جا کے مصطفیٰ کے روزے کے سامنے کھڑے ہوئے, ہاں جسے جس سے محبت ہوتی ہے نا, اللہ اکبر, تم نے دنیا میں دیکھا ہوگا جب کوئی پچھڑا ہوا یار ملتا ہے, اللہ اکبر, پچھڑا ہوا انسان ملتا ہے جس سے دل سے محبت کی جاتی ہے, اکثر وہ باتیں رہ جاتی ہیں جن باتوں کا ارادہ کر کے آتے ہیں, وہ باتیں بھول جاتے ہیں جن باتوں کا خیال کرتے ہیں. وہ ملے گا تو اس کا ذکر بھی کروں گا, وہ ملے گا تو اس بات کا تذکرہ کروں گا, لیکن جب دل سے دل ملا کرتا ہے, محبتیں قریب ہوتی ہے, انسان سب کچھ بھول جاتا ہے, بس اپنے دل کی بات کہہ دیتا ہے, وہ جن کا ارادہ کر کے آتا ہے ان باتوں کو بھول جاتا ہے. یہ دیوانہ جب روزے رسول پہ پہنچا نا, اس نے نبی کی بارگاہ میں اپنا سلام تو پیش کیا, اپنے دل کی آرزو تو پیش کی, اپنے دل کی تمنا تو پیش کی, نبی سے اپنی باتیں کرنے لگا, نبی سے اپنے دل کی آرزوؤں کو بیان کرنے لگا, لیکن اس عاشق کے سلام کو بھول گیا. اللہ اکبر, لوگ مدینہ رہ کر کے مکہ جانے کی تیاریاں کرنے لگے, لوگ مکے کے سفر پر روانہ ہونے لگے. جو اس کے ساتھ میں لوگ آئے تھے, اللہ اکبر, اس مقام پہ پہنچے جہاں سے راستہ مکہ کی سرزمین کی طرف جا رہا تھا, جہاں سے مکے کی طرف کا راستہ تھا. تو اس مقام پہ پہنچے نا مدینے سے نکل کر کے, اللہ اکبر, اس غلام کو یاد آیا میں کسی دیوانے کے سلام کو لے کر کے آیا تھا, لیکن میں نے سلام تو پیش نہیں کیا. اگر میں نے یہاں مدینہ آ کر کے اگر وعدہ خلافی کر دی تو مصطفیٰ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے, اس لیے کہ آقا اس سے راضی نہیں ہوتے. جو مصطفیٰ کی قوت کو دیکھ لیتا ہے, آقا اس سے راضی ہوتے ہیں. جو مصطفیٰ کے طریقے کو پسند جو نبی کے طریقے کو پسند کر لیتا, وہ عاشق کہتا, حاجی کہتا ہے میں مدینے میں آ کر میرے مصطفیٰ نے کسی سے وعدہ خلافی نہیں کی, اور میں وعدہ خلافی کر دوں, وعدہ کر کے آیا ہوں. اپنے ساتھیوں سے کہتے, ساتھیوں ایسا کرو, تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ, میں ایک دیوانے کا سلام پیش کر کے آتا ہوں, ایک مستانے کے سلام کو نبی کی بارگاہ میں پیش کر کے آتا ہوں. وہ کہنے لگے ہمیں تو مکہ جانا ہے, مکہ ہمیں پہنچنا ہے. اس نے کہا دیکھو اگر تم ٹھہر جاؤ تو مہربانی ہوگی, نہیں ٹھہرو گے تو کوئی بات نہیں, لیکن مجھے نبی کے روزے پہ جانا ہے, وہاں جا کے عاشق کے سلام کو پیش کرنا ہے, اپنے ساتھیوں کو وہاں چھوڑ کر کے. نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, حضرت علامہ مولانا مفتی شاداب رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ, ہمیں بھی اور آپ کو بھی جن کا بہت اچھے انداز میں خطاب سماعت کرنا ہے وہ آپ کے سامنے روبرو ہو گئے. ان کے آنے کا جھنڈا ہے میرا جانا, یہاں سے دنیا سے نہیں, اس کرسی سے یا اپنے خطاب سے دور ہٹ جانا. دعا کرو اللہ میری عمر کو لمبی کر دے, اور لمبی اس نیت سے کر دے کہ میں دین کا کام کرتا رہوں. اگر لمبی عمر ہو تو دعا سے یہ ضرور کرنا کہ اللہ عمر کے ساتھ نیکیوں پر استقامت بھی دینا. اگر عمر زیادہ ہوئی اور گناہ زیادہ ہو گئے تو ایسی زندگی سے کوئی فائدہ نہیں. عمر ایک لمحے کی ہو لیکن وہ زندگی ہو جس میں رسول کی محبت بڑی ہوئی, وہ زندگی ہونا چاہیے. الغرض میں اپنی بات کو بہت جلدی پورا کروں گا, اپنی بات کو بہت جلدی پورا کروں گا. ماشاءاللہ لگ رہا ہے دولے صاحب آگے, چلو ہمارے لیے نہ صحیح, مفتی صاحب بھی سامنے حاضر ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کی شادی میں خوب برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کل جو زوجین کا ایک بندر بننے والا ہے, میں رب کی بارگاہ میں دل سے دعائیں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی شادی میں اپنے محبوب کی بیٹی اور اپنے محبوب کے داماد والی محبتیں پیدا فرمائے, علی فاطمہ کی محبتیں پیدا فرما دے, ان کا صدقہ عطا فرما دے.
दीवाना कहता है तुम्हें जाना है तो चले जाओ, मैं तो नबी के आशिक के सलाम को जरूर गा करके पेश करूंगा। अल्लाह अकबर इतनी सुनना था, उसने छोड़ा और गुंबद खदरा के पास में आ गया। आने के बाद नबी की बारगाह में अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, जब मैं शहर से चला था, अपने घर से निकला था, तुम्हारे एक गुलाम ने आपके एक दीवाने ने सलाम पेश किया था, मैं उस सलाम को आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूँ। नबी की बारगाह में सलाम को पेश किया, मुस्तफा की बारगाह में सलाम को पेश किया, और सलाम को पेश करने के बाद नबी उसी मुकाम पे पहुंचा जहां वो साथियों को छोड़ करके आया था, जहां पर अपने साथियों को छोड़ा था। अब क्या देखा, वहां पर साथी मौजूद नहीं थे, सब मक्के की सरजमीन की तरफ कदम बढ़ा चुके थे, सब लोग मक्के की तरफ जा चुके थे। अब वहां पर कोई नजर नहीं आया। अब ये इंसान वहां चारों तरफ को देखने लगा, अब मैं मक्का कैसे जाऊंगा, मैं तो तन्हा रह गया हूँ, अब मैं काबे का तवाफ कैसे करूंगा, मैं मक्का पहुंचूंगा कैसे, मैंने यहाँ का रास्ता नहीं देखा, मैंने यहाँ का पता नहीं पता, मैं मक्का पहुंचूंगा कैसा। ये अल्लाह अकबर उस तन्हाई में, उस अकेले पर उसी मकाम पर बैठ करके अल्लाह अकबर सोचने लगा, और सोचते सोचते खुदा का इस पे करम हो गया। इसे अचानक नींद सी आने लगी, इसे नींद सी आई तो क्या हुआ कि आंखें तो बंद हो गई, दिल की दुनिया खिलने लगी, दिल की दुनिया मुस्कुराने लगी। लोग गुंबद खदरा को देखते हैं, इस दीवाने ने ख्वाब के आलम में मदीने वाले मुस्तफा का दीदार करवाया। सुभान अल्लाह। मदीने वाले मुस्तफा को देखा, मेरे आका कहते दीवाने ये जगह परेशान होने की नहीं है, ये जगह मुसीबत में पड़ने की नहीं है, ये मदीना वो शहर है जो यहाँ आता है उसकी परेशानी को खत्म कर दिया जाता है। ये जहाँ जो आता है अपनी झोली खाली लेके आता है, यहाँ से झोलियां भर के जाता है, यहाँ रोता आता है, यहाँ से मुस्कुरा करके जाता है। दीवाने परेशान क्यों है, पता तो सही मुसीबत क्या है। उसने कहा लोग मक्का चले गए, मैं तन्हा रह गया हूँ, अब मैं मक्का कैसे जाऊंगा। मेरे मुस्तफा ने कहा दीवाने ऐ मेरे आशिक सुन, सब तो मेरे गुंबद को देख करके चले गए, तू मेरे गुलाम के सलाम को लेकर के आया था, उसका सिला ये मिला, सबने गुंबद को देखा है, और तूने गुंबद के मक्की को देख लिया है, तूने खुदा के हबीब को देख लिया है, तूने जाने जाना को देखा है, तूने महबूबे खुदा को देख लिया है, सब गुंबद देख के चले गए, और तू महबूबे खुदा को देख करके अपना दिल को बन गया। ये सिला था। अल्लाह अकबर कहा कि परेशान क्यों है, कहा कि सब मक्का चले गए, मैं भी मक्का जाऊं, मैं भी काबे का तवाफ करूं, अल्लाह के उस मुकद्दस घर की ज़ियारत मैं भी करूं, लेकिन तन्हा हूं, मैं जाऊंगा कैसे, मैं सफर करूंगा कैसे। कसम खुदा की मेरे मुस्तफा कहते हैं अच्छा अगर तुम मक्का जाना चाहता है अपना हाथ मुझे दे दे, अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे। कितनी किस्मत का सिकंदर होगा, कैसा मुकद्दर वाला होगा जिसने नबी के रोके ज़ेबा को देखा होगा, जिसने मुस्तफा की काली जुल्फों को देखा होगा, जिसने मुस्तफा के रुखसार को देखा होगा। और करम वाला करम ये है कि मुस्तफा ने जिसका हाथ मांग लिया होगा, मुस्तफा ने जिसका हाथ मांग लिया होगा, और जिसके हाथ को मेरे नबी ने पकड़ लिया होगा, कभी तो किसी आशिक ने कहा सब जमींदारों जहांदार खड़े हो जाए, सर झुकाकर सभी सरदार खड़े हो जाए, उसको जन्नत में जाने से कौन रोकेगा। जिसके हक में मेरे सरकार खड़े हो जाए, उसको जन्नत में जाने से कौन रोकेगा। जिसके हक में मेरे सरकार खड़े हो जाए, मेरे मुस्तफा ने कहा अपना हाथ मुझे दे दे। मेरे मुस्तफा ने उस दीवाने का, उस हाजी का हाथ लिया और कहा अपनी आंखों को खोल दे। वो दीवाना कहता है जब मेरी आंखें बंद थी तो मैं मदीने में था, आंखें खोली तो मक्का में पहुंच चुका। सुभान अल्लाह। आंखें बंद की तो मदीने में था, आंखें खोली तो मैं मक्का पहुंच चुका था। मेरे मुस्तफा ने ख्वाब ही के आलम में उसे असली सफर को तय करा दिया है। अल्लाह अकबर। मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत रखो। मदीना तुमसे दूर है लेकिन मदीने वाले से तुम दूर नहीं हो। मदीना तुमसे दूर हो लेकिन नबी तुमसे दूर नहीं है। नबी तुम्हारे करीब है। नबी से मोहब्बत करके तो देखो। आखिरी बात 1 मिनट की बता करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह अकबर। नबी से ऐसी मोहब्बत करो हर हाल में ये सोचो कि नबी मदीने में जरूर है लेकिन नबी हर आशिक के सीने में हुआ करते हैं। आपने अभी हजरत से सुना था हिजरत
वाली बात कि मेरे मुस्तफा मदीने से मक्का छोड़ करके मदीना हिजरत पे गए थे, अली को बिस्तर पे सुला दिया था। जब सुबह को अली को देखा ना, तो कुफारे मक्का ने पूछा था, अली नबी कहाँ चले गए, अली नबी कहाँ चले गए, नबी कहाँ है? तो अली का जवाब ये था, ऐ लोगों, अली को दूर बताऊं या करीब बताऊं? क्या कहा? अली को दूर बताऊं या करीब बताऊं? मक्के वाले कहने लगे, अली ये क्या कह रहे हो? नबी दूर हो तो दूर बताओ, नबी करीब हो तो करीब बताओ। ये सुन्नियों का अकीदा जो अली ने बयान किया। हज़रत अली कहते हैं, ऐ कुफार मक्का सुनो, अगर नबी को दूर देखना चाहते हो तो नबी मदीने में है, और नबी को करीब देखना चाहते हो तो अली के सीने में है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत हज़रत अल्लामा बिलाल रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अली ने कहा, नबी को दूर देखना चाहते हो तो मदीने में है, करीब देखना चाहते हो तो अली के सीने में है। पता चला नबी से मोहब्बत करोगे, अल्लाह तुम्हारे दिलों में ऐसी मोहब्बत पैदा होगी तो नबी को तुम सीनों में पाओगे। लेकिन याद रखो, सीना पाक करना होगा, अपना दिल पाक करना होगा, इसलिए कि पाक खुदा का पाक महबूब नापाक दिलों में नहीं आता, पाक दिलों में आया करता है। इतना वक्त नहीं कि इसकी वजाहत कर सकूं। इंशाअल्लाह मेरे बाद आपको बेहतरीन किताब सुनना है, बस मैं ये कहकर के गुजरना चाहता हूँ, लोगों अपने दिलों को पाक कर लो, फिर तुम्हारे पाक हो जाएंगे तो अल्लाह इस पाकीज़ा दिल में पाक महबूब की मोहब्बतें पैदा कर देगा। अल्लाह करीम की बारगाह में दिल से दुआएं करता हूँ, जिस तरह भी आप लोग यहाँ बैठे हैं, आपकी मोहब्बतें हैं, जनाब पूरे भाई की मोहब्बतें हैं, औलमाए इकराम की मोहब्बतें हैं। अल्लाह इस मिलाद रसूल के सदक़े में इन तमाम मोहब्बतों को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। अल्लाह हम सबको अपने महबूब के रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमा दे। लाइल्मी की वजह से अगर मुझसे बोलने में कुछ अगलात हो गए हो, मैं तौबा करता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक बार मेरे साथ मिलकर कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।